السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری معززہ بہن کا سوال حجامے کے متعلق ہے۔ حجامہ کیا چیز ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کیا معلومات دی گئی ہے؟ تو اس کا جواب میری پیاری عزیزہ بہن یہ ہے، یہ ایک بہت پرانا طریقہ علاج ہے اور جو ہمیں مل سکا وہ 5000 سال پہلے کی تاریخ ہے، اور اس سے بھی پرانی ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، یہ یاد رہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں اتنا پرانا طریقہ علاج ہماری جدید تحقیقات اور پھیلتی ہوئی سہولیات اور ٹیکنالوجی کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے ماہرین اور تجربہ کار اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ حجامہ آج بھی ایک بااثر طریقہ علاج ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد و ثمرات ہیں جو دوسری چیزوں کے ذریعے نہیں لیے جا سکتے، اور وہ اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ حجامہ ہوتا کیا ہے؟ بات تو یہ ہے نا، یہ حجامہ ہوتا کیا ہے؟ جسم سے ہی اخراج الدم الفاسد، جسم سے گندا خون نکالنا جو ہماری جلد کے نیچے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حجامے کو اردو میں سنگی اور پچنا بھی کہتے ہیں۔ سنگی لگوانا، پچنا لگوانا، یہ اسی کے نام ہے۔ ٹھیک ہے؟ انسانی جسم کے لیے نہایت مفید طریقہ علاج اور فاسد خون کو نکالنے کا ذریعہ، بیماریوں سے نجات پاتا ہے انسان، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر راحت و سکون بھی میسر آتی ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے؟ کیسے کرتے ہیں؟ ایک پلاسکٹ کی مشین کے ذریعے پمپ کیا جاتا ہے، جو آگے ایک خول ہوتا ہے کپ کی شکل میں، اس کو لگا کر جسم کے ساتھ اوپر سے پمپ کیا جاتا ہے۔ جو پمپ کیا جاتا ہے تو آپ کی پلاسکٹ کے خول میں جسم کا گوشت تھوڑا سا چلا جاتا ہے اندر، تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ بھئی تکلیف کا باعث ہو، تو ہلکی پھلکی ہوتی ہے، تو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں پہ خون جمع ہو جاتا ہے، خون جمع ہونے کے بعد اس کو اتار کر بلیڈ کے ساتھ ہلکے ہلکے سے کٹ لگائے جاتے ہیں، بالکل پتہ بھی نہیں چلتا جب لگائے جاتے ہیں، بالکل معمولی سے ہوتے ہیں، اور چند دنوں میں وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں اس کے نشان۔ ٹھیک ہے، پھر دوبارہ سے پمپ کیا جاتا ہے کپ لگا کے، اور اس کے ذریعے پھر خون نکالا جاتا ہے، جسم کا فاسد خون، اور اس کے ذریعے جادو کا علاج بھی ہوتا ہے، بہترین ہے یہ علاج۔ اور آپ اگر کسی جگہ پہ کوئی زہریلا سانپ ڈس گیا ہے، یا ایسی کوئی چیز اللہ نہ کرے ڈس جاتی ہے، تو اس کے علاج کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں کسی بھی جگہ پہ جو دل کی طرف پمپ جا رہا ہے، اس طرف آپ کپڑا دبا کر کے باندھ دیجئے اور پچنا لگائیے، یعنی حجامہ کیجیے، تو اس سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے بے حد فوائد ہونے کے باوجود میرے بہت سارے پیاروں میں، بہن بھائیوں میں غلط فہمیاں اور بعض لوگوں میں عدم معرفت کی وجہ سے، جہاں پہ یہ سہولت موجود ہوتی ہے اس سے لگوانے سے، حجامہ کروانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ یہ سہولت عام جگہوں پہ موجود نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہیں، اور یہ بہترین طریقہ علاج ہے، اس میں شفا بھی ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری 5696، 5696 نمبر پہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین علاج جو تم کرواتے ہو وہ پچنا لگوانا ہے، سنگی لگوانا ہے، حجامہ لگوانا ہے۔ حجامہ، سنگی، پچنا ایک ہی چیز کے تین نام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت بھی اس طریقہ علاج کو لازم پکڑنے کا فرشتوں نے حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سلسلہ الصحیحہ میں 2310 نمبر پہ یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید فضیلت بھی بتائی، اور اس کی مزید اہمیت بتائی کہ شفا تین چیزوں میں ہے: پچنا لگوانا یعنی حجامہ کروانا، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں۔ جسم کو آگ سے داغا جاتا ہے، مگر میں اپنی امت کو آگ سے دگوانے سے منع کرتا ہوں۔ صحیح البخاری میں 5681 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے۔ اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا، یہ بہت ہی طریقہ اچھا ہے، بہترین علاج یہی ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے بھی حکم دیا تھا اس طریقہ علاج کو اپنانے کا، ٹھیک ہے؟ تو اب بات یہ پیدا ہوتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب کروائیں؟ کیسے کروائیں؟ ٹھیک ہے؟ کس سے کروائیں؟ یہ سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ آپ دنوں کا اعتبار کیجیے اور تاریخ کا اعتبار کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو یہ حجامہ کروانے کا فرمایا۔ تو یہ بہترین دن ہیں جن میں حجامہ کروایا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابن ماجہ کی وہ روایت بھی شامل کر لی جائے تو زیادہ مناسب رہ جاتا ہے، جو 3487 نمبر پہ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے صحابی نے سنا تھا کہ پچنا حجامہ خالی پیٹ لگوانا چاہیے، نہار منہ لگانا بہتر ہے، اس میں شفا اور برکت، اس سے عقل بڑھتی ہے، قوت حافظہ تیز ہوتی ہے، اور یہ جمعرات کو لگوانا بہتر ہے۔ جمعرات کو پچنا لگواؤ، اللہ برکت دے گا، اور اسی طرح منگل کو پچنا لگواؤ، اللہ برکت دے گا، ٹھیک ہے؟ ہم نے پیچھے دیکھا چاند کی 17، 19، 21 تاریخ، اور اگر ان تاریخوں میں جمعرات یا منگل کا دن شامل ہو جائے تو کہتے ہیں جیسے سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھئی لگوا بھی لیا، ہم لگوانے جا رہے ہیں، لیکن کیا یہ محفوظ طریقہ بھی ہے؟ کیا اس سے فائدہ بھی ہوگا، نقصان تو نہیں ہے؟ تو یاد رہے یہ ایک مکمل محفوظ طریقہ علاج ہے، اگر اسے کسی ماہر معالج یا معتبر ادارے سے کروایا جائے۔ جامع کرواتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بے پایا فائدے حاصل ہوں گے۔ اس میں استعمال ہونے والے آلات صاف ستھرے ہونے چاہیے، جراثیم سے پاک ہوں، گندے جو پہلے استعمال شدہ ہیں وہ نہ شامل کیے جائیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ علاج کے دوران معمولی نوعیت کی تکلیف یا بے چینی ہونا نارمل سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اچھا ہجامہ تھراپسٹ آپ کو یہ ضرور کہے گا جب آپ کو بے چینی ہونے لگے، آپ ضرور مجھے بتا دیجیے۔ علاج کے بعد اس جگہ کا رنگ تبدیل ہونا عام سی بات ہے، ایسا وقتی طور پر ہوتا ہے، اور زیادہ پانی استعمال کرنے سے یہ نشان 5-7 دن میں غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ہجامہ کروانے کے کچھ دن تک کمزوری بھی آپ کو فیل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ خون نکلا ہوگا نا، آپ کو ہجامہ لگوانے سے کمزوری بھی محسوس ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ جگہ پر خلیات کی مرمت اور صفائی کا عمل ہوتا ہے۔ ایسے میں اچھی غذا اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال صحت یابی میں مدد کرتا ہے۔ صحت مند افراد، بہن بھائی بھی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہجامہ لگوا سکتے ہیں، جو بیمار ہیں وہ تو لگواتے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہجامہ کھلے زخم یا ایسی جلد جس پہ السر ہو، الرجی ہو، ایسی جگہوں پہ ہجامہ نہیں کرانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جس کو دل کے امراض ہیں، یا ایسے اشخاص جو عمر رسیدہ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ان کو بھی اس پرہیز کرنا چاہیے ہجامہ لگوانے سے، ٹھیک ہے؟ یہ چند باتیں تھی ہجامہ کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کافی ہے، تو اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔